اگر یہ 6 نشانیاں آپ کے اندر ہے مطلب آپ ہدایت پہ ہیں۔ نور ہدایت کا سفر، ہدایت یافتہ دل کی 6 روشن نشانیاں۔ ہدایت کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ یہ وہ نور ہے جو جب دل میں اترتا ہے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور کیا آپ صراط مستقیم پر ہیں تو اپنے اندر ان 6 نشانیوں کو تلاش کریں۔ ہدایت کی مسلسل طلب، دعا اور تڑپ۔ ہدایت یافتہ انسان کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی نیکی پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے۔ اسے ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ نور چھین نہ لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے آغاز میں ہی سب سے اہم دعا سکھائی۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سوچئے ایک نمازی جو پہلے ہی نماز پڑھ رہا ہے، وضو میں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت مل جانا کافی نہیں، اس پر قائم رہنا اصل کمال ہے۔ انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم اور سید المرسلین ہے، وہ بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، آمین۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں اور آپ اللہ سے رو رو کر ہدایت مانگتے ہیں تو یہ ڈر ہی دراصل ہدایت کی موجودگی کا سب سے بڑی دلیل ہے۔ گناہ کے بعد فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا، توبہ، استغفار۔ دوسری نشانی ہے جب ایسے شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے تو وہ اس گناہ پر جمتا نہیں، اسے چین نہیں آتا اور وہ فوراً اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں جہاں گپ اندھیرا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا، بلکہ فوراً رجوع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ظالموں میں سے ہی تھا۔ یہ رجوع ہے۔ ہدایت یافتہ دل گناہ کے بوجھ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دل دھو دیا جاتا ہے اور چمکا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے۔ لہٰذا اگر گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور آپ مصلی کی طرف دوڑتے ہیں تو مبارک ہو، آپ کا ضمیر زندہ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا عاجزی کے ساتھ۔ تیسری اور نہایت اہم نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، نہ کہ اس کی تعویلیں، جسٹیفیکیشنز پیش کرے۔ گناہ کرنا کمزوری ہے، لیکن گناہ کا دفاع کرنا تکبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا فرق۔ یہاں ہمیں ہدایت اور گمراہی کا بنیادی فرق سمجھنا ہوگا۔ شیطان سے غلطی، نافرمانی ہوئی تو اس نے دلیل دی، بحث کی اور کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس نے غلطی ماننے کے بجائے تکبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے
کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ فوراً سر جھکا دیا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہدایت یافتہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر ہوتا ہے۔ وہ بہانے نہیں بناتا کہ ماحول خراب تھا یا فلاں نے مجبور کیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہترین مثال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر جان چھڑا لی، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا کہ میرے پاس کوئی عذر نہ تھا، یہ میری غفلت تھی۔ اس سچائی اور اعتراف جرم کی وجہ سے انہیں کچھ عرصہ مشقت تو اٹھانی پڑی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ قرآن میں نازل فرمائی اور انہیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ غلطی مان لینا ہدایت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت، ٹیسٹ بدل جاتا ہے۔ آپ کو نیکی میں لذت اور برائی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا معیار بتاتے ہوئے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائی تمہیں غمگین کر دے تو تم مومن ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور برائی سے نفرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، جوانی کا عالم تھا، لیکن جس دل میں ہدایت ہو اسے گناہ کی دعوت زہر لگتی ہے۔ انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ انہوں نے گناہ کی لذت پر اللہ کی ناراضگی کے خوف کو ترجیح دی، لیکن آپ کا دل گانے، غیبت یا بے حیائی کی محفلوں سے چاٹ ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت، نماز یا اللہ کے ذکر میں سکون پاتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو ایمان کی زینت سے سجا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایتی یافتہ ہیں۔ نیکی کے مواقع کی تلاش، شوق خیر۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ ہدایت والا شخص نیکی کے مواقع ضائع نہیں کرتا۔ جسے ایک دنیا دار شخص پیسے کمانے کا موقع نہیں چھوڑتا، ویسے ہی ہدایت یافتہ شخص نیکیاں کمانے کا لالچی بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے نکل جاؤں گا، اور وہ اپنا آدھا مال لے آئے، لیکن دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے۔ یہ جذبہ کہ کہیں کوئی خیر مجھ سے چھوٹ نہ جائے ہدایت کی علامت ہے۔ علم اور علماء کی صحبت۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ کہیں دینی محفل ہے، کوئی عالم دین آئے ہیں یا کوئی قرآن کا درس ہو رہا ہے، تو آپ کا دل وہاں جانے کے لیے مچلنے لگے تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا طویل سفر طے کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو خود نبی ہوں، بلکہ علم اور خیر کی طلب نے انہیں سفر پر مجبور کیا۔ اگر آپ یوٹیوب پر کوئی فضول ویڈیو چھوڑ کر کسی دینی بیان کو سنتے ہیں یا دوستوں کی گپ شپ کو چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو جان لے کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جا رہا ہے۔ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دینا
قربانی۔ چھٹی اور سب سے مضبوط نشانی یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز، عادت، رشتے یا فائدے کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے لیے جو چیز بھی چھوڑو گے، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے امیر اور خوش لباس نوجوان تھے، بہترین ریشم پہنتے اور خوشبو لگاتے، لیکن جب اسلام لائے اور ہدایت ملی تو ماں نے دولت روک لی، گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر وہ ساری عیش و عشرت ایک ہی پل میں چھوڑ دی۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے پاس کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہ تھا، لیکن اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ وہ سفیر اسلام کہلائے۔ جادوگران فرعون کا واقعہ۔ فرعون کے جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، ہم ان پر تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے میں ہدایت کی خاطر دنیا کی بادشاہت اور زندگی قربان کر دی۔ آج کے دور میں اگر آپ سود کی نوکری چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی بہن اللہ کے حکم کی خاطر پردہ شروع کر دیتی ہے باوجود اس کے کہ لوگ باتیں بنائیں، اگر آپ کسی حرام رشتے ریلیشن شپ کو اللہ کی خاطر اللہ کے خوف سے ختم کر دیتے ہیں، تو یقین مانیے آپ ہدایت کے اس مقام پر ہیں جہاں اللہ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کے اندر یہ 6 نشانیاں ہیں: ہدایت کی دعا مانگنا، گناہ پر توبہ کرنا، غلطی کا اعتراف کرنا، نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت، نیکی کے مواقع تلاش کرنا، اللہ کی خاطر اپنی پسند کو چھوڑ دینا، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے۔ اللہ نے اربوں انسانوں میں سے آپ کو چنا ہے۔ آپ اس کے راستے پر چلیے۔ شیطان کوشش کرے گا کہ آپ کو مایوس کرے، آپ کو آپ کی پرانی غلطیاں یاد دلائے، لیکن آپ نے ان نشانیوں کو مضبوطی سے تامے رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، گرنا کمال نہیں، گر کر سنبھل جانا اللہ کی طرف دوڑنا کمال ہے۔